من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. محترم سامعین، حاضرین جمعہ، پیارے بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، اسلامی خواتین، چھوٹے بچوں، ہم اور آپ بخوبی اس بات سے واقف ہیں کہ اس کائنات کے اندر ہمیں اور آپ کو اور تمام انسانوں کو پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس کائنات کے اندر پیدا کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے، ہم نے اور آپ نے بارہا اس بات کو سنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس کائنات کے اندر بے مقصد نہیں پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس کائنات کے اندر ایک مقصد کے تحت پیدا کیا، اور مقصد کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جناتوں کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت اور اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. ہم نے اور آپ نے اس کائنات کے اندر یہ بھی دیکھا ہے کہ اللہ رب العالمین کا ایک بندہ اس دنیا کے اندر ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ پیدا ہوتا ہے، خاندان کے لوگ، رشتہ دار، اعزاء، اقربا سب خوشیاں مناتے ہیں، مگر ایک ایسا بھی ٹائم آتا ہے کہ اللہ رب العالمین انسان کی جوانی اور انسان کی ضروریات کو دیکھے بغیر جیسے ہی اس کا وقت پورا ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے موت کا فرشتہ آتا ہے اور ہنستا کھیلتا ہوا انسان اس کائنات سے چلا جاتا ہے. ہم تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کہ اس اللہ رب العالمین کے اس نظام کا مقصد کیا ہے. اللہ نے کیوں ایسا کیا کہ اپنے ایک بندے کو پیدا کرتا ہے پھر موت دے دیتا ہے. اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ وہ ہے جس نے موت اور حیات کو صرف اور صرف اسی لیے پیدا کیا، موت اور زندگی کا یہ سسٹم صرف اور صرف اسی لیے قائم کیا تاکہ وہ اللہ رب العالمین ہمیں آزمائے، وہ اللہ ہمارا امتحان لے کہ ہم میں کون ایسا بندہ ہے جو اس کائنات کے اندر آنے کے بعد، اس دنیا کے اندر آنے کے بعد پوری زندگی اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کے احسان سے گزار دیتا ہے، اللہ رب العالمین کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن کیا دنیا کی زندگی میں وہ اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے؟
کیا دنیاوی زندگی میں وہ اللہ رب العالمین کی تخلیق کے مقصد کو سمجھتا ہے؟ اللہ نے اسے کس مقصد کے لئے پیدا کیا اس کو سمجھتا ہے؟ یا دنیا کی رنگینیوں میں پھنس کر کے وہ اللہ رب العالمین کو بھول جاتا ہے اور اپنے آخرت کی زندگی کو سنوارنے کی کوشش نہیں کرتا؟ اور ہم نے یہ بھی جانا ہے کہ ایک دن ہم سب کو اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر بھی کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اپنے بندوں سے اسی بات کو بیان کیا اور سمجھانے کی کوشش کی کہ میرے بندے، میں نے تمہیں دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، ایک دن تمہارے اوپر موت آئے گی، تم قبر میں جاؤ گے، تمہیں ہماری طرف پھر پیش بھی کیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اللہ کہتا ہے اے میرے بندو کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے، اے میرے بندو کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے، اے میرے بندو کیا تمہارے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات چل رہی ہے انما خلقناکم عبثا کہ ہم نے تمہیں دنیا کے اندر بیکار پیدا کر دیا ہے، تمہاری تخلیق کا کوئی مقصد نہیں ہے، تمہاری پیدائش کا کوئی مقصد نہیں ہے، اور جو ہم نے تمہیں دنیا کے اندر پیدا کیا اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اللہ کہتا ہے اے میرے بندو کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے تمہارے اوپر موت آئے گی، تمہیں قبر میں دفن کر دیا جائے گا، تمہاری ہڈیاں خاک میں مل جائیں گی، تمہارا نام و نشان دنیا سے ختم ہو جائے گا اور تمہیں ہماری طرف لوٹایا نہیں جائے گا۔ نہیں میرے بندو، تمہارے اوپر موت آئے گی، تمہیں میرے سامنے پیش بھی کیا جائے گا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اے میرے بندے، اے انسان کیا تو نے گمان کر لیا، اے انسان کیا تیرے ذہن کے اندر یہ بات آ چکی ہے أَن يُتْرَكَ سُدًى کہ تجھے بیکار چھوڑ دیا جائے گا، تیرا خوبصورت چہرہ اور تیرا خوبصورت جسم، تیرا خوبصورت بدن خاک میں مل جائے گا، تیرا نام و نشان دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ اے انسان کیا تیرے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات چل رہی ہے؟ اے انسان ذرا تو اپنی تخلیق کے اوپر غور کر لے، اے انسان ذرا تو اپنی پیدائش کے اوپر غور کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے دنیا کے اندر پیدا کیسے کیا ہے؟ خوبصورت شکل و صورت میں تو انسان بن کر کے اس دنیا کے اندر آ گیا، لیکن تیری حقیقت کیا ہے؟ تو اپنی حقیقت پر غور کر لے۔ اللہ کہتا ہے أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ۔ انسان کیا تو پانی کا ایک معمولی قطرہ نہ تھا؟ اے انسان کیا تیری حقیقت یہی نہیں ہے کہ تو پانی کا ایک معمولی قطرہ تھا؟ پانی کے ایک معمولی قطرے سے اللہ تعالیٰ نے تجھے جیتا جاگتا انسان بنا دیا۔ جو اللہ تعالیٰ پانی کے ایک معمولی قطرے سے تمہیں جیتا جاگتا انسان بنا سکتا ہے، وہ اللہ اس بات پر ضرور قادر ہے جب تم مر جاؤ، تمہارا نام و نشان دنیا سے ختم ہو جائے، تب بھی اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری قبر سے اٹھا دے۔ اور سنیے اللہ رب العالمین نے سمجھایا اپنے بندوں کو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ۔ اللہ کہتا ہے کیا انسان یہ سوچ رکھا ہے اس کی ہڈیاں جب بکھر جائیں گی، اس کی ہڈیوں کا پتہ نہ چلے گا، ہم اپنے اس بندے کو قبر سے اٹھا نہ پائیں گے؟ ارے میرے بندو، ہڈیاں تو دور کی بات، ہڈیاں تو چھوڑ دو، بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ، ہم تو تمہاری انگلی کے پور کو بھی برابر کرنے پر قادر ہے۔ دنیا کے اندر تمہاری انگلی کا جو پور تھا، اسی پور کے ساتھ کل قیامت کے دن ہم تمہیں تمہاری قبر سے اٹھائیں گے۔ میرے بھائیوں، ان ساری آیات کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم سب کو اللہ کے ہاں حاضر کیا جانا ہے، چاہے انسان خاک میں ملا دیا جائے، جانور کے پیٹ پہ جانور اسے اپنا خوراک بنا لے، یا انسان کو جلا کر کے راکھ بنا کر کے اس کو سمندر کے حوالے کر دیا جائے، اللہ رب العالمین کی طاقت اور اللہ رب العالمین کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔
اللہ رب العالمین انسان کو کل قیامت کے دن پیدا کرے گا اور انسان نکلے گا رب کے سامنے، اپنی زندگی میں کیے ہوئے اعمال کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ رب کے سامنے انسان نے جو نیکیاں کی ہوں، چاہے اعلانیہ طور پر کیا ہو یا پوشیدہ طور پر کیا ہو، اللہ رب العالمین کے سامنے اسے بھی پیش کیا جائے گا۔ اور جس بندے نے رات کی تاریکی میں لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کر کے رب العالمین کی نافرمانی کی ہوگی، اسے بھی رب کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ میرے بھائیو غور کرو، تو ہمیں اور آپ کو اس کائنات کی زندگی میں آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور آگے بڑھو، آج دنیا اسلام پر، دین اسلام پر، مذہب اسلام پر یہ الزام لگاتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ اسلام سائنس کے مخالف ہے۔ نہیں میرے بھائیو، اسلام ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم غور کریں کہ ہماری تخلیق کا مقصد کیا، ہم ریسرچ کریں۔ What is the purpose of our life? What is the purpose of our creation? ہم غور کریں ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اللہ کہتا ہے زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں، رات اور دن کے نظام کو الٹنے پلٹنے میں، صبح سویرے سورج کو نکال دینا، شام ہوتے ہوتے اسی سورج کو مغرب میں ڈوبو دینا، کبھی رات کو تاریکی والی رات بنا دینا تو کبھی رات کو اجالی والی رات میں تبدیل کر دینا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اللہ کہتا ہے ان ساری چیزوں میں میرے جینیس بندوں کے لیے، میرے عقل مند بندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب اللہ کی نگاہ میں عقل مند بندے کون ہیں؟ آئیے اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرما دیا۔ اللہ کہتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، میرے نیک بندوں، میرے جینیس بندوں، میرے عقل مند بندوں کی خوبی یہ ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، میرے نیک بندے جب کھڑے رہتے تب بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، بیٹھے رہتے تب بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، وعلی جنوبہم، میرے نیک بندے، میرے جینیس بندے اپنے پہلو کے بل اپنے بستر پہ رہتے ہیں تب بھی وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کہتا ہے میرے جینیس بندے، میرے عقل مند بندے زمین و آسمان کی پیدائش، زمین و آسمان کی تخلیق کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، اور جب وہ غور کرتے ہیں تو غور کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے پروردگار، اے رب العالمین، تو نے زمین کو بیکار پیدا نہ کیا، اے اللہ تو نے آسمان کو بیکار پیدا نہ کیا، اے اللہ دنیا کی کسی بھی چیز کو تو نے بیکار پیدا نہ کیا، اے اللہ سبحانک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، فقنا عذاب النار، اے اللہ تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لینا، اے اللہ ہم تیرے بندے، دنیا کی زندگی میں تیری نافرمانیاں ہم سے ہو سکتی ہے، اے اللہ ہم تیرے گنہگار بندے گناہوں کی صورت میں زندگی گزار سکتے ہیں، اے اللہ ہم تیرے بندے دنیا کی رنگینیوں میں پھنس کر کے ہم تیری نافرمانی کر سکتے ہیں، لیکن اے اللہ تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لینا، جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت کر لینا۔ تو یہ اللہ کی نگاہ میں جینیس بندے۔ میرے بھائیوں آپ سمجھو یہ دنیاوی زندگی ہے نا، ایک نہ ایک دن اس کا خاتمہ ضرور ہونا ہے، دنیا کا بھی خاتمہ ہونا ہے۔ پوری انسانی زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان خالی ہاتھ آتا ہے، دنیا کی تمام چیزوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر وہ ساری چیزیں اوروں کے لیے ہوتی ہیں۔ خالی ہاتھ آیا تھا، خالی ہاتھ جائے گا۔ انسان روتا ہوا آیا ہے اور سارے لوگ خوشیاں منا رہے تھے، آج گھر بار، گھر کے لوگ، گاؤں کے لوگ، محلے کے لوگ، رشتہ دار سب آنسو بہا رہے ہیں۔ انسان اس کائنات سے جا رہا ہے، یہی پوری زندگی ہے۔ زندگی کی شروعات ایک سانس سے ہوتی ہے اور زندگی کا خاتمہ ایک سانس کے ٹوٹ جانے سے ہوتا ہے۔ ہم اور آپ غور کریں اس کائنات کے اندر یا اس دنیاوی زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے انسانوں کی زندگی کے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ اگر ان چیزوں کو انسانوں کی زندگی سے نکال دیا جائے تو انسان کی زندگی بلیک اینڈ وائٹ ہو سکتی ہے۔ انہی نعمتوں میں سے مال اور اولاد بھی
عظیم نعمت اللہ رب العالمین کی ہے۔ میں یہ باتیں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آج انسان مال کمانے کے چکر میں اللہ کو بھول بیٹھا ہے۔ آج انسان اپنی اولاد کی مستقبل کو سنوارنے میں، اپنی اولاد کے آنے والی زندگی کو خوبصورت اور بہترین بنانے کے لیے وہ اللہ کو بھول بیٹھا ہے، بلکہ بسا اوقات انسان حرام کاروبار کے قریب بھی چلا جا رہا ہے۔ پیارے بھائیو، یہ مال اور اولاد انسان کی زندگی کی زینت تو ہے۔ اللہ نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ اللہ کہتا ہے اے میرے بندو، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد یہ تمہاری دنیا کی زندگی کی زینت ہے، مال اور اولاد تمہاری دنیا کی زندگی کا سکون ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ اللہ یہ بھی کہتا ہے اے میرے بندو، مال تمہارے لیے ضروری ہے، اولاد تو تمہارے لیے ضروری ہے، لیکن سنو والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ مال اور اولاد کے علاوہ جو تم نے دنیا کی زندگی میں نیکیاں کی ہوں گی، جو تم نیک کام کرو گے، وہی اللہ کے ہاں ثواب کے اعتبار سے اور امید کے اعتبار سے بہتر ہیں، اچھے ہیں۔ مال اور اولاد کو یہاں دنیا کی زینت قرار دینے کے ساتھ ساتھ اللہ نے فرمایا جو نیکیاں تم کرو گے، یہ نیکیاں کل قیامت کے دن اللہ کے اجر و ثواب کے اعتبار سے تمہارے حق میں بہتر ہے۔ انہی مال اور اولاد کو اللہ رب العالمین نے ایک جگہ فتنہ بھی قرار دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اے میرے بندو تمہارا مال بھی تمہارے لیے فتنہ ہے، تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اے میرے بندو تمہارا مال تمہارے لیے فتنہ کب ہوگا؟ تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ کب بن جائے گی؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، تمہیں تمہارا مال، تمہیں تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ اے میرے بندو، کہیں ایسا نہ ہو جائے نماز کا ٹائم ہوتا رہے، مؤذن اذان کے کلمات بلند کرتے رہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، وہ لوگ آؤ نماز پڑھنے کے لیے آ جاؤ، وہ لوگ آؤ کامیابی کی طرف آ جاؤ، لیکن ایک دکاندار آدمی، ایک کاروبار کرنے والا آدمی یہ سوچ رکھا ہے اگر میں نماز پڑھنے کے لیے جاؤں گا 10 سے 15 منٹ میرا چلا جائے گا، کوئی کسٹمر آئے گا میرا نقصان ہو جائے گا۔ نہ میرے بندے، میرے رب نے، میرے پروردگار نے قرآن میں جنتیوں کی صفت بتائی، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ میرے نیک بندے وہ ہیں، میرے جنت کو پانے والے بندے وہ ہیں جنہیں ان کا کاروبار اور ان کی بیع و شراء اللہ رب العالمین کی عبادت اور اللہ کے ذکر و اذکار سے غافل نہیں کرتے۔ مال کمانے کا اسلام نے حکم دیا ہے، لیکن مال اور اولاد سے کہیں زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت اور اللہ رب العالمین کی بندگی ضروری ہے۔ پیارے بھائیوں، آج ہم اور آپ جب سماج پر ایک نگاہ دوڑاتے ہیں تو آج جو رزلٹ ہمارے سامنے آتا ہے وہ رزلٹ یہی ہوتا ہے کہ انسان ساری طاقت، ساری قوت، ساری انرجی دنیا کمانے کے لیے کر رہا ہے، دنیا کو کمانے کے لیے، دنیا کو خوبصورت بنانے کے لیے آج انسان ایک دوسرے سے کمپٹیشن اور مقابلہ کر رہا ہے۔ آئیے قرآن کریم کے حوالے سے ہم دیکھنے کی کوشش کریں کہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کو کن چیزوں میں کمپٹیشن اور مقابلہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ کہتا ہے اے میرے بندو وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ میرے بندو اپنے رب سے اپنے گناہوں کو معاف کرانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ سے اپنی خطاؤں کو معاف کرانے کے لیے، اللہ سے توبہ و استغفار کرنے کے لیے اور اس جنت کو پانے کے لیے جس جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہوگی، اور جس جنت کو اللہ نے متقیوں کے لیے تیار کیا ہے، اس کو پانے کے لیے تم ایک دوسرے سے ریس کرو، کمپٹیشن کرو، جنت کو پانے میں مقابلہ کرو۔
आप नबी के सहाबा को देखो, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और सहाबियात को देखो। अल्लाह के नबी के सहाबा रातों में उठ करके अल्लाह की इबादत किया करते थे, रातों में उठ करके अल्लाह के सामने रोया करते थे, गिड़गिड़ाया करते थे, अपने आंसू को बहाया करते थे। ऐ अल्लाह तबारक व तआला, ऐ अल्लाह हम गुनहगार हैं, ऐ अल्लाह हम नाफरमान हैं, ऐ अल्लाह हम तेरे बंदे हैं, ऐ अल्लाह तू हमारी खताओं को माफ फरमा देना। सुनो, अल्लाह कहता है मेरे बंदों उस जन्नत को पाने के लिए कंपटीशन करो, उस जन्नत को मैंने मुत्तकियों के लिए तैयार किया है। मुत्तकी कौन? अल्लज़ीना युनफिकून फिस्सर्राइ वद्दर्राइ वल्काज़िमीनल गैज़ वल्आफ़ीना अनिन्नासि वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह कहता है जन्नत को पाने वाले बंदे कौन हैं? अल्लज़ीना युनफिकून फिस्सर्राइ वद्दर्रा। अल्लाह ने खुशहाल रखा तब भी अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर थोड़ी सी परेशानी में मुब्तला कर दिया है, माल और दौलत में कमी आ रही, तब भी अपनी ताकत और बिसात के मुताबिक वो अल्लाह की राह में अपनी दौलत को खर्च करते हैं। वक्त बड़ा महदूद है, तफसील में जाए बगैर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर जन्नत के तलबगार बनना चाहते हो, अगर जन्नत को पाना चाहते हो, तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत के साथ साथ नबी के सहाबा के तर्ज अमल पे चलो, नबी के सहाबा की जिंदगी को देखो। सहाबे किराम ने खुद नहीं खाया, औरों को खिला दिया। मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपनी फिक्र के बजाय यतीमों, बेवाओं, मजदूरों, गुलामों, बेसहारों की मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिक्र किया करते थे। आज लोगों ने नबी से मोहब्बत के नाम पे न जाने कौन कौन सी खुराफातें की हैं, लेकिन नबी के मिशन को भुला दिया, नबी के पैगाम को भुला दिया, नबी के तरीके को भुला दिया। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों का ख्याल किया करते थे। आपके सहाबा, आपके तरबियत याफ्ता सहाबी, जिनका वाकया शायद आपने सुना भी हो, जब अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पे एक मेहमान आते हैं, आपके घर में मेहमान नवाजी के लिए कोई चीज न रही, आपने अपने सहाबी से कहा मैं युज़ैफ़ु ज़ैफ़ी अल-लैला, ऐ मेरे सहाबा आज की रात मेरे मेहमान की मेहमान नवाजी कौन करेगा? एक अंसारी सहाबी ने अपना हाथ उठा दिया, ऐ अल्लाह के नबी मैं आपके मेहमान को अपना मेहमान समझ रहा हूं। गौर से सुनना मेरी प्यारी माओ बहनों, वाक़या लंबा है, वक्त कम है, मैं बताना ये चाहता हूं। वो सहाबी अल्लाह के नबी के मेहमान को अपने घर पे लेकर जाते हैं, अपनी बीवी से कहते हैं मेरी बीवी चिराग बुझा देना, खाना कम है कोई बात नहीं, बच्चों को सुला देना, मेहमान रोज का थोड़ी है, 2 प्लेट रखना, घर के चिराग को रोशनी को बुझा देना, मेहमान के प्लेट में खाना रख देना, बगल में मैं भी अपना हाथ चलाता रहूंगा, तारीकी रहेगी, मेहमान ये समझेगा कि मेजबान भी खाना खा रहा है, और वो रात की तारीकी में भूखा मेहमान अपने पेट को भर लेगा। ऐसा किया, सुबह हुई, अल्लाह ताला ने अपने इन सहाबी, अल्लाह ताला ने अपने नबी के सहाबी और सहाबिया के अमल को पसंद किया और फरमाया अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कि मेरे सहाबा तुम्हारे हक में रब्बुल आलमीन ने जिब्रील के जरिए कुरान करीम की आयत करीमा नाजिल कर दी, वयुतिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। ये नबी के सहाबा अपनी जरूरियात पर गैरों की जरूरत को मुकम्मल किया करते हैं, तरजीह दिया करते हैं, अपनी जरूरियात छोड़ करके गैरों का सहारा बनते हैं। आपने वाकया भी सुना होगा, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के दरवाजे पे एक औरत मांगने वाली आई थी, एक खजूर दिया था, खजूर को 2 टुकड़ों में बांटा था, आधा अपनी एक बेटी को दिया था और आधा दूसरी बेटी को दिया था, खुद न खाई थी। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी माओ बहनों, जन्नत के तलबगार बन जाओ। दुनिया की जिंदगी की हकीकत यह है कि सब कुछ पड़ा रह जाएगा, जब मौत का फरिश्ता आएगा आपके बदन से आपकी रूह को निकाला जाएगा,
آپ کی ساری دولت، ساری پراپرٹی، ساری زمین و جائیداد، آپ کا خوبصورت مکان، آپ کی بہترین گاڑی سب دنیا کے اندر رہ جائے گی۔ آپ کے ساتھ، میرے ساتھ، ہم نے جو اپنی زندگی میں نیکیاں کی ہوں گی، یہی نیکیاں ہمارے لیے ذریعے نجات بنیں گی۔ ان نیکیوں کے ذریعے ہم اللہ رب العالمین کے ہاں کامیابی پا سکتے ہیں، ورنہ اگر ہم نے دنیا کی رنگینیوں میں پھنس کر کے آخرت کو بھلا دیا، اللہ کو بھلا دیا، ہم نے مسجدوں کو خالی کر دیا، ہم نے نمازوں سے اپنے آپ کو دور کر لیا، ہم نے قرآن سے اپنے رشتے کو توڑ دیا، اللہ رب العالمین کی قسم ہم اور آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر اللہ معاف کر دے تو اللہ کا احسان ہے۔ آگے بڑھو، فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، جنت کو پانے والے بندے غصے کو پی جایا کرتے ہیں۔ وقت میرا ختم ہو چکا، بس 2 منٹ آپ دے دیجئے۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جنت کو پانے والے بندے لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ اپنے احسان کرنے والے بندوں سے محبت بھی کرتا ہے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں آپ کو کون سی تکلیف نہیں دی گئی؟ دنیا جسے تکلیف کا نام دے سکتی تھی وہ ساری تکلیفیں میرے نبی جناب محمد رسول اللہ کو دی گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں مبتلا کیا گیا۔ قربان جائیے میرے نبی پر، کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری تکلیفوں کو برداشت کیا۔ آپ کے صحابہ کو دیکھو، بلال کو دیکھو، سمیہ کو دیکھو، حمزہ کو دیکھو، آپ کی پیاری بیٹی زینب کو دیکھو، اور نہ جانے کتنے صحابہ کرام کو دردناک طریقے سے تکلیفیں دی گئی، مگر سب آخرت کو پانا چاہتے تھے، آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے تھے، جنت کو پانا چاہتے تھے۔ دنیا کی زندگی کی حقیقت یہی تھی ان کی نگاہوں میں بھی کہ دنیا کچھ نہیں ہے، اس لیے انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا، مگر میرے نبی کے ساتھ کو نہ چھوڑا، میرے نبی کا ساتھ نہ چھوڑا، ایمان سے سمجھوتا نہ کیا، ایمان سے کمپرومائز نہ کیا۔ ایمان ساری تکلیفیں ایمان کو بچانے کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے، ایمان کے سامنے دنیا کی ساری تکلیفیں پھیکی ہیں، ہلکی ہیں۔ ایمان ہے تو سب کچھ ہے، دنیا کی تکلیف کیا کر سکتی ہے؟ دنیا کی پریشانیاں چند دنوں کی پریشانیاں ہیں، حقیقت میں کامیاب تو وہی ہوگا جس کے بارے میں رب نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ کل قیامت کے دن پروردگار عالم کے ہاں جسے جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے وہی آدمی کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا نام ہے۔ جس دن ہمارے اور آپ کے بدن سے روح نکالی جائے گی، دنیا کسی اور کی ہو جائے گی، آپ کو قبر میں دفنایا جائے گا، آپ کی اولاد آپ کی زمین و جائیداد اور مال کے وارث بن جائیں گے۔ آخری آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا میرے جنت کو پانے والے بندے جو آخرت میں کامیاب ہونے والے ہیں، ان کی کوالٹیز یہ بھی ہیں کہ جب وہ گناہ کا کام کر جاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی والا کام جانے انجانے میں ان سے ہو جاتا ہے، ذکر اللہ، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، واستغفروا لذنوبهم، اور اللہ کو یاد کرنے کے بعد رب العالمین سے، پروردگار عالم سے اپنے گناہوں کی معافی اور بخشش مانگتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، میرے بندو کون ہے اللہ کے علاوہ جو تمہارے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے؟ یعنی حقیقت میں گناہوں کو معاف کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہی ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، رب العالمین نے بیان فرمایا میرے اچھے بندے جو آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ان کی کوالٹی، ان کی صفت یہ ہے کہ میرے وہ پیارے بندے گناہ کے کاموں پر مصر نہیں رہا کرتے، گناہ ہو جانے کے بعد توبہ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار عالم تو ہم تمام لوگوں کو دنیا اور آخرت کی ہر طرح کی کامیابیوں سے ہمکنار کر دے۔ پروردگار عالم ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہمیں دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہماری ساری چھوٹی بڑی نیکیوں کو تو قبول فرما کر انہیں ہمارے لئے ذخیر آخرت اور نجات کا، آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے۔ آمین۔ الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہوں مولا انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ پروردگار عالم جو اس کائنات سے جا چکے ہیں
انسان ہونے کے ناطے اگر ان سے کوئی گناہ کا کام ہو گیا ہو، مولا انسان ہونے کے ناطے اگر انہوں نے گناہ کیا ہو، توبہ کیے بغیر چلے گئے ہوں، اللہ ان کے عذاب کو، اگر ان کی قبروں میں ان گناہوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہو، ان کے عذاب کو ختم کر دے یا ان کے عذاب کو ہلکا کر دے۔ مولا تمام مؤمنین مسلمان بندوں کی حفاظت فرما، مولا مدارس و مساجد کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین جو لوگ بھی دین سے جڑے ہوئے ہیں، دین کی تبلیغ اور دین کو پھیلانے کا کام جس بھی انداز اور جس بھی اسٹیج سے کر رہے ہیں، پروردگار عالم تو ان تمام لوگوں کی حفاظت فرما۔ آمین۔ تقبل رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ الغفور الرحیم۔